اب میں ذاکری علیہ بیت جناب سید فیضان حیدر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ ذکر محمد وآل محمد بیان کریں. بلند آواز سے دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات و سلام صلی اللہ اول تو آخر تک با جماعت بلند ترین صلوات ہو جی. اللہم صلی اللہ. یا اللہ جتنے حاضرین تشریف فرمائے سب تک بگایا قبول اور منظور فرمائے. جتنے ماتمی میرے سمیت تشریف فرمائے قدم با قدم سب دے گناہ معاف فرمائے. الہی امام سجاد علیہ السلام دی بیماری دا واسطہ کہ یہ موذی مرض جڑی کرونا وائرس کے نام اللہ دا جلد از جلد خاتمہ فرما. اور میرا عقیدہ ہے جی کہ جس مرض کی شفا ڈاکٹر کو یا حکیم کو نہیں، اس مرض کی شفا حسین دی مجلس سے. تو جڑی دعا ہوئے اس کو آمین ضرور آکھو. الہی جتنے تشریف فرما ہاں وقت آخر تک سب دے مرحومین دے درجات بلند فرما. ہر محمد دے دل دی صدا، ہر عزادار دی کو دعا باروے امام دے ظہور تاجیل فرما. ایک صلوات دے سی جو ساڑھے امام راضی عمر جی بلند آواز کرے. اللہم اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وصلوات. میرے واجب الاحترام شیعہ سنی صاحبان، کوئی لمبی گفتگو نہیں، دو دیاں دو گلاں اگر تھوڑی اجازت ہو. ہر انسان جنت کا طلبگار ہے. کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں داخل ہوں. انتہائی توجہ کا طالب ہے. کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں داخل ہوں. تو وضو کرن تو پہلا، مصلے تے کھلون تو پہلا، ہاتھ بن کے نماز پڑھنی یا کھول کے پڑھنی، شیعہ دی مسجد پڑھنی یا سنی دی مسجد پڑھنی، انسان تو پہلے یہ سوچ جس جنت نو حاصل کرن واسطے نماز پہ پڑھتے ہیں اس تے مالکیت کی دی. انتہائی توجہ چاہیے. تھوڑا بولو جی میرے نال، میری حوصلہ افزائی بھی ہو سی اور ایک ماحول بنے گا جی. بڑے دن ہو گئے جی نہ ماحولوں میں اسی ترس گئے ہیں. تو اللہ اس موذی مرض تو سب نجات عطا فرماوے اور محمد و آل محمد ویڑے آباد رکھن. اے سوچو کہ جس جنت نو حاصل کرن واسطے بندہ نماز پہ پڑھتا ہے اس جنت کی مالکیت کی دی جی. میں تمہارے سامنے نبی دی حدیث کی دعوت کی تھی. میرے حسن اور حسین تمام جنت کے جوانوں کے سردار. انسان اتنے سول لائن تے پلاٹ خریدنا ہوئے تے نہ کسی ذاکر نہ رابطہ کرے گا تے نہ کسی مولوی نہ، وہ پٹواری نہ رابطہ کرے گا. اور انسان جڑا پٹواری دے رجسٹر تے یقین کرتا ہے اللہ دے قرآن تے یقین نہیں کرتا.
پٹواری نہ رابطہ اس واسطے وہ کرے گا جی کہ میں کسی غلط مالک کو پیمنٹ نہ کر دیں، تو میں تو کسی کتاب کا نہیں، کسی شیعہ سنی کتاب کا نہیں، میں تو اللہ کے قرآن چوں بولتا پیا نہیں۔ یہ دلیل بے شک تسی نوٹ کر کے لے جان جی، 11واں سپارہ سورہ توبہ، قرآن چلا فرما رہا کہ بے شک خدا نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا اور اس کے عوض انہیں جنت عطا کر دی۔ کون؟ وہ جو کفار سے لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور پھر مارے جاتے ہیں۔ اور مجمع زیادہ ہوئے تو تائیں نہیں تائی دا حق ادا ہوئے، تسی جتنے برابر جی گن میں کرنی، اگر میں سمجھا دیں تو میں تائید چاہیے، پورے بھارا نال تائید چاہیے جی۔ آواز توحید آئی حسین جس وقت میں منگا تو سجدے تو سر نہ چاہیں، جنت میں تینوں عطا کر چھوڑی، بھاویں آپ وانڈیاں کسے بہلول نو دے کے بغداد دیا گلیاں چھوڑ۔ حسینیت، حسینیت، زندہ یزیدیت، یزیدیت۔ سبحان بہت بہتر جنت امام خریدی۔ دیکھو تجارت کا اصول، جتنے اسٹوڈنٹ آئے بیٹھے ہو اکنامکس کی تسی پڑھتی ہو، تجارت کا اصول کہڑے؟ تجارت کا اصول ہے چیز نو سستا لے لینا، مہنگا فروخت کرنا، اچھے تاجر کی نشانی، چیز نو سستا لے لینا، مہنگا فروخت کر دینا۔ واہ حسین، واہ حسین، رسول دا پتر کتنا بڑا کام کر گیا جی، ساری تجارت اصول نو امام بدل دیتا، جنت نو خریدیا مہنگا، فروخت سستی کر دے۔ سبحان اللہ۔ کسی 17 کمال لکھیا جی، ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں، حسین نے جنت کو کس قدر سستا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ امام جنت خریدی ہے، سارا جہنم دا مجمع اکٹھا ہو کے امام دی بارگاہ سوال کرتے، مولا جنت نو اتنا مہنگا کیوں خریدیا ہے؟ آواز آیا شیعہ سنی گھبراؤ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں شہدا میدان ہوئے، میرا ماتمی ہوئے، زنجیر زن ہوئے تے میں شہدے وچ مینوں پوچھنا پوے بھی میں اس نو جنت وچ ڈوراں یا نہ، جنت میں خرید لئیے، محشر وچ میرا ماتمی آوے پوچھا بھی نہیں تے میں جنت ڈور دے۔ سبحان کتنی مہنگی امام جنت خریدی ہے جی۔ آج اسی رومن آئے ہیں دل وچ رج کے روئیے، سارے اکٹھے ہو کے روئیے جی۔ اساں دی زندگی ہے حسین دے کام وچ رونا، اساں دی زندگی ہے جلدی دیاں رونا۔ امام تساں جنت خریدی ہے، جنت دا خرچہ دس چھوڑنا، امام تڑپ کے آکھ رہے ہیں جنت دا پہلا خرچہ ہے میرا علی اکبر جیسا جوان، وہ میں صدقے جاؤں تیری تڑپ کے ہائے لگی۔ آواز آیا میری جنت خریدن دا دعا خرچہ میرا علی اصغر۔ امام بڑے ہی روئے تھے، امام پہ آتے ہیں اس تو بڑا جنت نو خریدن دا میرا خرچہ کیڑا ہے؟ اس جنت نو خریدن واسطے زینب جی بھین دی چادر آئی، اور میں صدقے جاؤں، اور میں صدقے جاؤں علی دی اکھیاں۔ یہ تڑپ پہ جڑی توانوں آپ کو اٹھا کے لے آئیے جی، میں بیان کرنا چاہیے دادارو، آج جنہوں رومن آئی میں اس کی بیان کرنا۔ اول المظلوم، السلام علیکہ یا اول المظلوم، امام دی ذریعے بار سلام ہے۔ جتنے زوار بیٹھے ہو تائید کرو گی، جتنے نہیں گئے مولا اس دعا کا صدقہ سانو بھی دے کے آؤں گی۔ اول المظلوم، جس وقت بزرگاں کو اساں سنے ہاں تے ذاکرین کو سنے ہاں تے اساں دی ساری زندگی ماواں دی جھولیاں سنے بھی حسین مظلوم، حسین مظلوم، تو مولا علی دی ذریعے بار اول المظلوم۔ جس وقت پتہ چلیا تو جگر زخمی ہوئے، تاریخ پڑھیاں تے پتہ چلیا علی حسین تو بڑا مظلوم ہے۔ اُدی وجہ پوچھو سارے تسی، امام حسین دے کربلا دے میدان میں جتنے بھی ظلم ہوئے نا جی، امام حسین دے سامنے انہاں دی زوجاں نو کسے تماچا نہیں مارے ہو۔ علی بڑا مظلوم تا ہے جی، علی ویندے رہے تے زہرا مری دی رہی، بڑا مارے مسلمان۔ میجر عزیز بھٹی کا واقعہ جتنے مضمون بہت واڑے ذہن چ، جس وقت وہ شہید ہوئے تو نشان حیدر دیتا گیا،
انہوں دی زوجہ نو نشان حیدر دیتا گیا، بیٹے اور بیٹیاں نو خراج تحسین پیش کیا۔ تو میں صدقے جاواں دنیا سارے کو کچھ دی روندے کیوں آؤ نہ میں دساں سے کیوں رونے ہاں۔ میجر عزیز بھٹی شہید ہویا تے نشان حیدر ملیا، جیڑا خود حیدر ہی اودے پتر دا کفن کوئی نہیں، دھی دی چادر کوئی نہیں۔ مرحبا تو امیر بن کے بیٹھ مرضی میں 2 بہن کرنا نہیں۔ امیر المومنین 18 اور 19 رمضان جڑی اس گزاری بیٹھے ہیں، درمیانی شب جڑی امیر اس دھی دے گھر افطاری کیتی ہے جس دی اپنی اولاد کوئی نہیں، جنہ دھیاں دی اولاد نہ ہوئے ماں پیو پیاری بڑی ہوندی ہے جی۔ سینٹ کلثوم دے گھر امام افطاری کیتی ہے جی، نمک کھجور اور شربت، تاریخ کے مطابق 3 چیزیں امام دے سامنے آئیں۔ امام نمک اور کھجور شربت ال نگاہ کر کے بیان بیٹا تسی لے لو میں نہیں پیو، بابا میں بڑی محنت نال بنائے، بابا محنت لاؤ نہ تسی پیو، بابا میں بڑے اوکھے کر کے انتظام کر دی رہی، بابا پسند نہیں آیا کہ میں اور بنا دے وہاں، بابا دھی کا دل نہ کرو نہ بابا پیو۔ فرمایا بیٹا ضد نہیں کرو نہ تسی رکھ چھوڑو، کل اسے ٹائم میرا ایک مہمان آسی، فرمایا یوسف عطا کر دے۔ دھیاں بڑا روئی جی، نمک اور کھجور دے نال امام افطاری کیتی، اور امام اتنے سبق دے کے گئے دی جوانہ بزرگاں کو بڑے سارے آنے۔ امام فرمایا بیٹا تسی جان دی ہو تواڈے نانا جان بھی اس دسترخوان تے کدی نہیں بیٹھے جتھے ڈھیر سارے کھانے موجود ہوئے۔ بابا فرمایا بیٹا تسی گل یاد رکھنا، ڈھیر دسترخوان جتھے کھانے زیادہ لگے ہون نہ کھاون تو پہلے سوچ لینا کسی دا حق تیرے سامنے تے نہیں آ گیا۔ ہر چیز کو جانن والا، ہر چیز دسن والا، وقت آن تو پہلا دسن والی چیز، ادا نام امام ہے۔ امام فرمایا میں حجرے عبادت داخل ہونا بیٹا تو میرے حجرے کوئی نہ آئے، ساری رات امام عبادت کرتے رہے جی۔ تہجد دا ویلا آیا، امام تہجد پڑھی، گھروں باہر نکلے نہیں، ایو جے وین علی پہ کر دیں دھیاں دا دل پہ رہتا ہے۔ فجر دا ویلا قریب آ گیا تے روندیاں دھیاں تے پتران چھوڑ کے امام آکھیا ہن میں مسجد وچ وینا۔ امام آدھے نے میں گھروں نکلن لگا، چند بدخاں جڑیاں امام گھر پالی ہوئی ہیں جی، جھوٹ بولا 12ویں دا مجرم ہوا جی، اپنیاں چنجاں امام دی آواز پا کے نہ دے پراں دا ماتم کر کے آدھی مسجد نہ جا زینب یتیم ہو سی۔ امام رو کے پیا دن چھوڑ دیو، نماز میرا انتظار نہیں کرتی، اذان میرا انتظار نہیں کرتی، ایسو نبی امام آتے ہیں۔ امام ٹورے نے آدھے دروازے جو باہر نکلن لگا، اج پہلی بار کلثوم دی اونچی آواز، بابا بابا لازا رک جاؤ گے۔ امام فرمایا بیٹا تسی اونچا کیوں بول رہے ہو؟ فرمایا میں نہیں بلایا، زینب پہ بلا دیا۔ فرمایا کتھے میری زینب؟ فرمایا بابا میری کن مگر کھلوتی ہے، تو آڈے تو شرما رہی ہے۔ علی فرمایا زینب کیا کھڑا چاہتے ہو؟ ٹھنڈا سا بھر گیا دن، بابا میں زبردستی نہیں کر سکتی، کوئی بس لگ دے لا عباس نو آگ مسلح گھر لے آئے۔ بابا تسی جان دے ہو عید بھی آ گئی ہے تے دھیاں پردیس چاہ گئی۔ فرمایا بیٹا تسی ضد نہیں کرو جی، اذان اور نماز میرا انتظار نہیں کرتا۔ امام مسجد اللہ پاس ہوئے، مسجد امام داخل ہوئے نے، امام دی کیڑی حالت ہے؟ اے مجمع جی میں بزرگ میرے آئے بیٹھے جی، ازایا نہیں ہو سی اللہ، یقین ہے جڑی روحانیت بن گئی ہے جی۔ میں ایک جملہ معرفت اللہ کھنے جی، قاتل ستے ہویا نظر آئے، سینے دے تلے زہر لود تلوارے، امام پیر دی ٹھوکر، میں تھے جملہ کھان لگارو تسی تڑپ کے ہائے کرو، پتر نو کنڈ دے چال کے سجدہ کرنا سوکھ ہے، قاتل نو جگا کے سجدہ کرنا بڑا اوکھا ہے۔ میں سب کے جاؤں سید پیر دی ٹھوکر مار کے جا کو میری دھیا یتیم کرتا کہ ملے آئی میری دھیا یتیم کر، جڑیاں بابے دی شائی وے کھڑائیاں دوسرا بھی یتیم کر چھوڑیا، پردیس سے چونا دیوال کھلائی، قاتل اٹھیا، امام گلدستہ اعلان تے آئے، اسی پوری زندگی روندے رویے رواندے رویے، لیکن مصائب معرفت نام ہے جی، تسی رومن آئے ہو تے حق نال منو ہائے کا جواب دینا جی۔ بابا امیر المومنین جیسا ہوئے تے زندگی دی آخری اذان پڑھتا پیا ہوئے،
علی گلدستہ اذان دے آگے اذان دا پہلا کلمہ ہے اللہ اکبر کھلوتی زینب مٹیاں تے جھڑ پئی بھیڑا دے موڑے ہلا کے آدھی میں ستی آئی تے مینو ماں خواب وچ ملن آئیے پاسے دے درد بھلے ہوتے رو رو کے پیا دی جاگو بابا زندگی دی آخری اذان اور میں سد کے جاگو بابا زندگی دی آخری اذان علی اذان بھی آکھی اقامت بھی خود امام نے آکھی میں زیادہ زحمت نہ دیوا ایک وین کرنے بس زیادہ امام گلدستہ اذان اٹھے امام نماز شروع کرائی نماز امام پڑھاؤں لگی پہلی رکعت مکمل ہوئی ہے کمینہ صفحہ تروڑتا ہوا نکلے ہے پہلی رکعت مکمل دوسری رکعت دا پہلا سجدہ امام پہ کر دے پورے زور سارے جزرب ماری ہے او میں سب کے جاواں آج دی رات اس جملے تے نہیں رونا جیسی بستر تے رو سکنے والی ساری رات اس جملے تے اگر معرفت حسین ہوئے امام نو اتنی زور دی ضرب ماری ہے جی میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں چلو میں ایک جملہ آتا شاید تو آپ سمجھ آوے تو تھوڑی اس کو زیادہ تڑپ کے ہائے نکلے ضرب اتنی زور دی اس میں سار تے ماری ہے امام دا سار ایویں کھلے ہے جنہیں کاری اگے قرآن کھولنا خون چشمہ بڑھ کے نکلے مسلح لال و لال ہو گیا امام تڑپ کے آ کرے فزتو برب کعبہ آج علی کامیاب اور امام دا اے آکھنا بھی ایک مقصد ہے امام مسلح دے کیوں آکھے جی میں علی کامیاب ہو گیا ہوں اس کی وجہ ہے کہ ان بغیرت لوگوں نے اتنی بغاوت پھیلا دیتی ہے کہ یہ لوگ پھیلا چکے ہیں کہ علی باغی ہے نمازی نہیں تو جس وقت امام کو ضرب لگی تو جنہوں جنہوں پتہ چلتا جاوے تھے حیرانگی دی عالم میں چاہتا ہے ہاں علی بھی نماز پڑھ دیں اتنی بغاوت پھیلا چکے ہیں تو امام اعلان کر کے آتے ہیں فزتو برب الکعبہ لو جی جملہ ماتم اللہ آگے راج کے ماتم کریے جی میرا بڑا دل ہے روان دا لیکن اگر میں رو پہ آتے پھر میرے پر وین نہ خوشی میں بڑا ہمت رکھ کے ایک وین کرا گا جی انشاءاللہ میں پڑھ لواں تو اسی برداشت کر لو جی امام تڑپ گئے نے امام دے وین بلند ہو گئے خون چشمہ بڑھ کے آیا مسلح لال و لال ہو گیا اتھے جملہ پھر ماتم علیہ میں پوری کائنات جیسا پیو تے پتر بھی کھا دیو پیو زخمی ہوئے تے پتر مطمئن ہو کے بیادہ ہوئے سجدے سبحان ربی العالی و بحمدہ حسن بیٹا دوسری نماز مکمل کراؤ 40 ہجری دا اگر رفع تاریخ وچ پڑھیا جاوے تو بڑی وسیع تعداد ہے ہر محلے ہر گلی دے کونے دے مسجد ہے تو مولا علی دے جتنے بھی بیٹے سارے وہ ایک ایک مسجد کی جماعت کرا رہے امام حسن مولا علی دے بالکل این پیچھے ضرب لگی امام ہٹے امام حسن ہو گیا کہ نماز مکمل کرائیں نماز مکمل ہو گئی ساڑھے گھر چگر قضیہ ہو جاوے فوت ہو جاوے کوئی یا مرنا ہوئے پہلا وین یا دھیاں کر دیا نے یا پتر کر دینے اینو امیر امام آدھے نے جی امام دی ضرب دا پہلا وین نہ دھیاں کی تے نہ پتران چوتھے آسمان تے جبرائیل تاج لہائے انا قد قتل الامیر المومنین تاج لکھا ہوئے اعلان بلند کر کے آدھیں فرشتے آؤ میرے گل لگو جتنے دھیاں دے پیو بیٹھے تواڈی ہائے نہیں جبرائیل دا وین سدھا علی دیاں دھیاں دے ویڑیاں پہ آئے کلثوم زینب تو دوڑے زینب کلثوم تو دوڑے سیری آلے برتن مٹی تے جھڑ پہ ایک دوسرے نو گل اللہ کیا دیاں بابا اسے دن واسطے مدینوں بلایا یا زینب تڑپ کے آدھے بابا عیدہ منا یا تیرے دسویں منا علی دیاں دھیاں دے ویڑ واقعے
حسن امام آدھے نے سارے پتران نماز مکمل کرائی جامعہ مسجد داخل ہوئے جتنے بابے ضرب لگی ہوئی جملہ ماتم علیہ تیری طرف کے ہائے سننا چاہنا ازادار و امام آدھے نے سارے آئے نو نہیں آیا جنہیں علم گھران دیا چھتاں دلان دلو عباس اپنے گھر لے پاسے دوڑے نے آدھے نے میری نظر پہیے عباس روندان دائی بھجدان دے آلیا وین کر کے آدھے نے انہوں منظر عباس جدو گھر داخل ہوں دیا ان میں نے چھوک کے سلام کر دیا آج میں ویندی رہیاں عباس میرے کولوں گزر گیا سلام میں کیتا کھلوتے زینب مٹی دے جھڑ پہ پھیڑا لے پاس دیا ہون سمجھ گئیاں میرا پھرکا کوئی نہیں بچنا میں صدقے جاواں پھیڑا کی بڑے فرمایا عباس میرے کولوں گزر گیا ہے اپنے حجرے عباس داخل ہوئے سونا روحانیت اللہ ماحول میں پرانا جیا بند پڑا آدھے نے عباس اپنے حجرے داخل ہوئے قبضہ تلوار دے عباس ہاتھ رکھیا یا ہاتھ رکھ عباس دے موڑے دے رو آکھیا امل بنی نے او کہ گھر سادہ برباد کیتا ونج ویکھیا کون لئی نے عباس آدھے نے میری ماں امل بنی دیوال کھلے تے رو رو کیا دے نے تو تائیں آدھا ہوئے میں کر سکدا تے عرب دی سراخ زمینے تیرے جیندیاں پیو کو ضرب لگے تیری زندگی دی توہین دھیاں مٹی دے جھڑ پئی عباس آدھے نے تلوار چاہیے میں گھروں باہر نکلن لگا آج پہلی واری عباس وین کر کے آدھے نے میری نظر پئیے گھر دے دروازے کول میری زینب بھین دیوال کھلے ہوئے ایو جئی گل کی تھی عباس مٹی تے چھڑ پہ نہ آلیا بھی مٹی تے چھڑ پہ اعلان بلند کر کے آدھے نے عباس کوئی واسطہ میرا بابا گھر لے یا نتا زینب باہر آویسیا عباس ہاتھ بن کے رو رو کیا دن باہر نہ آوے غازی مر ویسی آواز آندے باہر نہ آوے پھرا مر ویسن عباس نکلے کوفہ دیاں گلیاں چ بابا دا قاتل پہ لگ دے ادھروں امام دی کیڑی حالت سارا دا خون کھاندے آ گئے حسن بیٹا میری آنکھاں دا خون صاف کرو میرے آنکھاں کون کون ملن آئے بابا سارے آئے نے علی دی آنکھاں کھلیاں علی وین کر کے آدھے تسی جو آدھے سارے آئے نا عباس نہیں آیا حسن دروازے تے پہنچے نے عباس دی کیڑی حالت تے تلوار ہاتھ چے وجود چ کب کپی چہرہ سرخ ہو گیا اکھاں سرخ ہو گئیاں نے غصہ اتنا ہے علی دی نگاہ عباس دے غصے تے پہ گئی ہے علی وین کر کے آدھے ساری زندگی ماں دیا مننیاں نی بابا لازے دا مہمان ای علی ملت کر کے پیا دن عباس واسطہ گھر دا دروازہ بند کر دھیاں باہر آوے سن آواز آندے او باہر آوے سن جنہاں نو ٹرن دا وال نہیں رومن دیا صداواں آ گئیاں علی وین کر کے پیا دینے گھر دا دروازہ بند کرو متا میری زینب آ جاوے کتنا روئیے کہ حق ادا کریے جملہ پھر ماتم آ گئی میں پہلے آکھا گا رومن دا حق ادا کرے میں تو انہوں سونے دے وین سناواں ایک ضرب قاتل ماری ہے امام نو مسجد جو بھاج گئی آئی کیوں قاتل جان دئی علی دی کن مگر پتران دی صاف موجود ہے کیڑا بندہ ہے جڑا ماتم کرن آئے تے آج دی رات نہ روے انہوں امیر آتے نے جندہ قاتل ایک ضرب مار کے مسجد چون نکل جاوے ہے قرآن دی قسم انہوں مظلوم آتے نے جڑا 4 سال دی دھی دے سامنے مریدہ جیندی دھیا دیا ہی نہ مارو عباس ہمارے آپ مرحبا جی مرحبا سونا ماتم ہو گیا
اپنی ہنجوی آ گئی، عبادت مکمل ہو گئی۔ علی نو پترا چاہے ٹر پے نے، اد رات علی پہنچے نے، حسن بیٹا مینو چاونا دا کون کون ہے؟ بابا سارے آئے، فرمایا ہر کوئی چاہے حسین نو آٹھ مینو چھوڑ دے۔ کیوں بابا میں کیوں چھوڑ دے؟ آواز آندا ہے مینو بھی او چاہے جیندا جنازہ کل چاونا دا کوئی ہو۔ ترے دل کربلا دا میدان، 4 سال تھی دیا میدان۔ مرحبا مرحبا وے سونا ماتم کرداوی سینہ بھی پیارا نہ کری، ہلکے دے ماتمی آئے بیٹھے ہو دے سینے دے ہاتھ کیوں نہ آوے۔ علی گھر پہنچن لگے نے، بیٹا مینوں لہا چھوڑ۔ بابا کیوں زخم ہے؟ فرمایا میں اپنے قدماں تے ٹر کے جانا چاہتا، متا میری دھی سالت وچ ویکھ کے مر نہ جاوے۔ علی اندر داخل ہوئے نے، واجب دی نیت نال جڑے عزادار لاہور علی سینڈ دے سوار آئے بیٹھے ہو میرے سمیت ہن ماتم دا حق ادا کرنے۔ علی اندر داخل ہوئے نے، بطول دیا دھیاں بھج پیاں، بابے نوں گل نہ دالیا نے۔ ماتمی جوانوں سے رکیا ٹرن دا ارادہ کرے نے، عباس پا لب لے گئے، آواز آندے اجے نہ جا، بطول دیا دھیاں پیاں مندیا اسی کنیز دی اولاد۔ علی ویڑ کر کے آدھے نے ونجن دے او مینوں زینب کلثوم تو بھی ود پیاری ہے، دھیاں بابے روحاں نہ لائے۔ اعلان بلند ہو گیا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم خدا دی لعنت ہوئے مل گیا ہے۔ علی آدھے دھیاں پردہ کرو، میں قاتل نال کوئی گل کرنا چاہوں گا۔ واجب دی نیت نال ماتم کرو گے جی، قاتل سامنے آئے، وجود اچ کپ کپی، گھبرایا ہویا سہمے ہویا، پسینہ پہ رڑ دے۔ علی وین کر کے پیا دینے، او کمینہ کیا میں تیرا چندہ امام نہیں؟ ماتم والا جملے جڑے ماتم کرنا ہے بیٹھ آدھے امام گلاں بعد وچ کرساں، گھٹ پانی پیوا اینو آدھے نے امیر امام۔ جدایا کہ گھٹ پانی پیوا، علی وین کر کے آدھے حسن کلثوم نو آکھو میرا مہمان آ گیا ہے۔ حسن جام شربت چاہے تے ٹرن لگے نے، ہن عباس دی کیڑی حالت ہے، کدی نیام جو تلوار کر دے کدی رکھ لے دے۔ میں بھی جیندہ ہوں تے میرے بابے دا قاتل میرے سامنے ہوئے، کوفہ دی نگری ہل گئی ہے۔ علی دی نگاہ عباس دیا جذباتاں تے پہ گئی ہے۔ علی وین کر کے آدھے حسن واپس آ، عباس تو پیوا، قاتل کے جام کر کے آدھے رج رج پی میریاں بھیڑا دے وال کھلا ویڑا دا، او کے ملیائی پردیش وچ میریاں بھیڑا دے وال کھلائے نہیں ہے۔ ملائکہ تو تسبیح چھٹ گئی ہے، جبرائیل پیا دینے اج وچ کوفہ دے، ہائیو مک گئی ہے زینب دی پے کی آسے، او لگی ضرب علی دے اقدس دے، گھبرا گئی کل سادات زخمی بابے کو، ہائیو چاہیاں نواسے او ودا حقل مرے دے دیواراں تے وہ جے کو سٹ دے